ماہ رمضان مبارک اتنی برکتوں والا مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اتنی برکات والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار انعامات کیے۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ رمضان مبارک میں فتح ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حکومت جو عطا فرمائی وہ اسی ماہ مبارک میں عطا فرمائی، جس سے کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے یہاں سے جانا پڑا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانا پڑی، اور اس وقت وہ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا سخت گزرا، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی آپ سیرت پڑھ کے، ان کے فرمانات پڑھ کے آپ غور کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت دن اور اتنی تکلیف میں اور اس طریقے دکھ میں آنسو بہتے حضور کے ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھے۔ جب وہ آخری رات تھی، جب ہجرت فرمانا تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جاتے ہوئے اللہ کے بندو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ہم چند دنوں کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، عمرہ یا حج کے لیے چند دن ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم چند دن وہاں رہتے ہیں، تو پھر جب واپسی کا وقت آتا ہے تو ایک مسلمان کے دل کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے واپس نکلا نہیں جاتا وہاں سے، اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جہاں اتنی بہاریں دیکھی ہوں، جہاں اللہ کا اتنا کرم برستا دیکھا ہو، جہاں لوگوں کے اندر اتنی محبتیں دیکھی ہوں، جہاں لوگوں کی دین کی طرف اتنی توجہ دیکھی ہو، جہاں ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کر رونے میں سرور آتا ہو، جہاں غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے سارے دکھڑے خدا کی بارگاہ میں سنانے میں لطف آتا ہو، جہاں سجدہ کرنے میں بندے کو لذت ملتی ہو، وہاں سے چند دنوں کے بعد واپس پلٹنا مشکل ہو جائے، سوچو تو صحیح یار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وقت کتنا شاق گزرا ہوگا، کتنی مشکل میں ہوں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کی، ظاہری حیات مبارکہ کی 53 بہاریں اسی مکہ پاک میں رہ کر گزاری۔ 53 برس جس ہستی نے، یہاں آپ کسی عام گاؤں، کسی بستی کے اندر رہتے ہو، اور وہاں سے آپ کو کسی کاروباری مجبوری میں یا کسی اور مجبوری میں، رشتہ داروں کی مجبوری میں آپ کو اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو آپ کیا سنا تھمتے ہو؟ تو بتائیں جب خدا کا گھر حضور کو چھوڑنا پڑا ہوگا 53 برس کے بعد، 53 جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی ڈھلی، وہاں سے 53 برس کے بعد واپس جانا، کہیں اور جانا کتنا کوئی مشکل ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کو دیکھتے تھے اور چشمان مبارک سے آنسو بہتے تھے، مڑ مڑ کے دیکھتے اور یوں کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور اس خانہ کعبہ کو، خدا کے گھر کو متوجہ کر کے حضور یوں فرما رہے تھے، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، پر کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور بھی مشکل حالات دیکھے، لیکن جتنے حضور کی چشمان مبارک سے آنسو اس لمحے بہے تھے اتنے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ وقت حضور کی ذات پر بڑا مشکل گزرا، لیکن میرے رب نے جب کرم فرمایا اور اس مکہ پاک کی چابیاں جب پھر حضور کے دستے مبارک میں تھمائی، وہ وقت، وہ مہینہ کوئی اور نہیں تھا، یہی ماہ مبارک تھا، یہی رمضان مبارک تھا۔ میرے خدا نے عزتوں سے نوازا اپنے حبیب کو اور مسلمانوں کو، اپنا گھر دوبارہ اس کی حکومت عطا فرمائی اسی ماہ مبارک میں۔ مسلمان یہاں بر صغیر کے اندر انگریز کے ظلم کے نیچے پستے تھے، ہندو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے، ہماری عبادات میں خلل ڈالا جاتا تھا، ہمیں طرح طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، ہمارے بزرگوں کے جسموں پر اس لیے استریاں پھیری جاتی تھی کہ وہ حضور کا نام کیوں لیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کو
اللہ کے دوستوں کو اس لیے ستایا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کی بات کیوں کرتے ہیں، وہ دین کی حفاظت کی بات کیوں کرتے ہیں۔ ان کے جسموں میں استریاں پھیر کر جب زخم ہو جاتے تو اس کے اندر نمک اس لیے بھرا جاتا تھا، مرچیں اس لیے بھر دی جاتی تھی کہ وہ حضور کا نام کیوں اس میں لیتے ہیں۔ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو باہر کفار پریشان کیا کرتے تھے، طرح طرح سے شور کر کے، شور شرابے سے ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ یہاں مسلمان بہت مجبور تھا، بر صغیر میں ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمان مجبور تھا، نہ عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا تھا، نہ اپنے عقائد واضح کر سکتا تھا، نہ اپنے نظریات کھلے عام بیان کر سکتا تھا۔ پھر میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے کرم فرمایا ان مسلمانوں پر، اس نے اپنا فضل فرمایا اور اس نے اپنی شفقت سے ان مسلمانوں کو جب اپنا وطن الگ عطا فرمایا، جب ایک ایسا ملک عنایت فرمایا جس کے اندر ہم اپنے عقائد، اپنے اسلامی نظریات کو کھلے عام بیان کر سکتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو شیئر کر سکتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ہم دین کی کھلے عام خوبصورت باتیں کر سکتے ہیں، جہاں حضور کا نام لینا جرم نہیں ہے، جہاں حضور سے محبت کرنا ہر مسلمان کی چاہت ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ چیز بسی ہوئی ہے۔ اللہ نے جب یہ وطن عطا فرمایا، جب انگریز اور ہندو سے، اس کی غلامی سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو وہ یہی ماہ مبارک تھا، یہی ماہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ صرف دو مثالیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، میں سبق کی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے مسلمان جب گھرا ہو مشکلات کے اندر، جب پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو مسلمانوں کو اور اس وقت کہیں سے چھٹکارا ممکن نہ ہو، جب اس وقت ہم اپنی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ہم پھر مشکلات میں گھرے ہیں، ہم پر معاشی مشکلات چھا چکی ہیں، ہم پر بے روزگاری کی مشکلات چھا چکی ہیں، مہنگائی کی مشکلات میں ہم پس رہے ہیں، خوراک کی مشکلات میں ہم پس رہے ہیں، لیکن خدا کے بندو جب بھی مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہے، مسلمان مشکل حالات میں گھرے ہیں، تو یہ ماہ مبارک آیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے صدقے میں کرم فرمایا ہے۔ تو جب اب پھر ہم ان مشکلات میں گھر چکے ہیں، پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے مسلمانوں کے پاس کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر اس کے احکامات پہ عمل کر کے اس کو منا لیں، اس کو راضی کر لیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے یہ مشکلات ہماری دور فرما دے۔